پہلے تازہ خبر سے شروع کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس لے لیا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ میرے خیال کے مطابق یہ خود نوٹس بلا جواز ہے. اس کا کوئی منطق کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. فیصل واڈا نے سوالات کیے ہیں. اب سوالات کرنا کیا جرم ہو چکا ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. یہ کون سی توہین ہے؟ کچھ ہاں انہوں نے یہ بات کی اس سے یعنی اگر کوئی میری پگڑی اچھالے گا تو پھر میں اس کی پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا. انہوں نے یہ بات کی. اس میں کون سی جو ہے وہ نامناسب بات ہے؟ یعنی کوئی اگر آپ کی پگڑی اچھالے تو آپ کو رد عمل دینے کا حق ہے. تو انہوں نے کہا اگر کوئی اچھالے گا تو. اگر کا لفظ استعمال کیا تو اگر کیا مطلب کیا انہوں نے اپنے اوپر لے لیا کہ جی وہ میری پگڑی کا جو ہے وہ فٹ بال اچھالے گا؟ یہ مناسب رویہ نہیں ہے. یہ مناسب رویہ نہیں ہے. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ اپنے کول اور فیل کو ایسا بنائیں کہ کوئی آپ کے اوپر اعتراض نہ اٹھا سکے. جب آپ اپنی جو جورسڈکشن ہے اس سے باہر نکلیں گے, جوڈیشل ایکٹیویزم کریں گے اور سیاست میں خود کو انوالو کریں گے تو سوالات اٹھیں گے. سوالات دنیا اٹھا رہی ہے. ایک فیصل واڈا کو آپ بلا لیں گے, آپ اس کو توہین عدالت میں شاید خاموش بھی کرا لیں, لیکن کیا باقی دنیا خاموش رہے گی؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا باتیں کی ہیں, یا آپ دیگر لوگوں کو دیکھ لیں تو وہ بھی اسی قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں. طلال چودھری نے سوالات اٹھائے ہیں. ایون یہ بہت سے ساتھی مجھ سمیت سوالات اٹھا رہے ہیں. سوالات اٹھانا ہمارا کام ہے. اب 19A کے تحت انہوں نے خط لکھ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. اس میں معزز جسٹس عطر منیلا صاحب کا ذکر ہے کیونکہ اس وقت چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس پر بتا دیں کہ کیا کوئی کمیونیکیشن ان کے درمیان تحریری طور پر کچھ چیز ایسی موجود ہے, رائٹنگ ہے, تو اس پر اگر وہ سمجھ رہے ہیں جی کہ ان کے جو ہے وہ انام مجروح ہوئی ہے تو میرے خیال کے مطابق اس میں کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں تھی. ان کا رائٹ تھا بینگ اے سٹیزن آف پاکستان. انہوں نے خط لکھ دیا اور خط لکھنا ان کا حق تھا. جواب بھی ان کو مل گیا. اللہ خیر صلی اللہ. اس میں کون سا آپ کا وہ ہو گیا ہے, یعنی آپ کی تصدیق ہو گئی ہے کہ آج آپ نے ایک اور کیس تھا اس کے اختتام میں آپ معزز جسٹس عطر منیلا صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ پراکسیز کے ذریعے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں. بھئی یہ حملے ہیں, یہ سوالات اٹھا رہے ہیں. سینیٹر اس کو پراکسی کہنا کیا آپ کو ذہن دیتا ہے کہ وہ پراکسی ہے؟ آپ نے کس عطر طرح ثابت منلہ کرنا صاحب ہے نے کہ ہی وہ یہ آپ آپ کی کس بات کو کیسے آگے ثابت بڑھاتے کر ہیں. انہوں نے سکتے ہیں کہ وہ کافی فیصل پراکسی واڈا کے ہے؟ خلاف پر کافی رد عمل دیا تھا. تو کیا یہ جو نوٹس ہے یہ بھی تو کہیں عطر منلہ صاحب کے کہنے پر ہی نہیں ہوا سر؟ مجھے نہیں معلوم. یہ تو ٹیسٹ کیس ہے جو معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہے کہ وہ اس میٹر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. یار اگر توہین اگر ہوئی ہے کسی کی تو دو ججز کی توہین میں کہتا ہوں کہ واقعی ہو رہی ہے, اور توہین عدالت کے نوٹسز بھی اس میں ہونے چاہیے. ایک ہے معزز جسٹس جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق, اور دوسرے معزز جسٹس جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. ان دو کے علاوہ تو شاید ہی کسی کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی ہے. تصدیق تو کسی کی بھی نہیں کی گئی سوائے ان دو ججز کے. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ شتر میں مہار ہیں, وہ آج بھی گھوم رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے جو ہے مغالطات بکتے ہیں ان کے بارے میں. اس پر تو کوئی نوٹس نہیں ہوتا, اور جو سوالات اٹھائے اس کے اوپر نوٹس کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, کریں نوٹس. کتنے لوگوں کو نوٹس کریں گے؟ کریں نوٹس. بالکل ٹھیک. اچھا, کیا فیصل واڈا اب اس سماعت میں وہی مدعا اٹھائیں گے؟ کہیں متعلقہ جج خود ہی تو نہیں پھنس جائیں گے؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں رائٹ ہے, انہوں نے ایک انفارمیشن لی ہے, آپ ان کو انفارمیشن دے دیں, اس میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ تو ہے کوئی نہیں. کیا ہوگا اب فیصل واڈا صاحب آئیں گے اور پھر وہی چیزیں شروع ہو جائیں گی؟ نہیں, دیکھتے ہیں کہ کل عدالت جو ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. ان کی ٹرانسکرپٹ منگوائی ہے, اس میں کون سے تصدیق آمیز الفاظ ہیں. میں نے تو پریس کانفرنس سنی ہے پوری, مطلب شروع سے آخر تک نہیں سنی, لیکن اس کے جو اہم اہم پارٹس ہیں وہ سنے ہیں. تو ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. تو میں تو مکمل طور پر جو ہے سمجھتا ہوں کہ یہ از خود نوٹس بلا جواز ہے. اس کی کوئی وجہ نہیں مجھے سمجھ آتی. اور اگر نوٹس کرنا ہے تو کریں یار, نوٹس کریں, کیا ہو جائے گا؟ نوٹس ہی ہے نا, کریں نوٹس. ٹھیک ہے. آج سپریم کورٹ میں جو عمران خان صاحب کی وہ لائیو پریس اور جو انہوں نے تقریر وغیرہ کرنی تھی, سنا وہ تقریر نہیں ہوئی ان کی, تو ذرا آنکھوں دیکھا حال تو بتائیں, کیا ماحول تھا, کیسا تھا, کیا ہو رہا تھا؟ تصویر وغیرہ بھی لیک ہوئی خان صاحب کی. دیکھیں جی, کل سے بہت سے لوگوں نے طوفان مچایا ہوا تھا, اٹھایا ہوا تھا, ایک فتح آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف وہ آ رہے ہیں اور وہ چھا رہے ہیں. تو وہ پھر اس طرح ہوا کہ میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سوابدید ہے کہ وہ کیا اس کیس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, بیکاز ہی از اے کنوکٹ. اب وہ کنوکٹ ہیں, ان کو بذریعہ ویڈیو لنک ان کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ آئیں اور اپنا مقدمہ خود جو ہے وہ پیش کریں.
لیکن وہ رسپونڈنٹ ہیں, وہ اس میں پٹیشنر نہیں ہے. اب رسپونڈ کرنا ہے تو پہلے پٹیشنر کی جانب سے یعنی مخدوم علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیے, ان کا آغاز کیا, اور اچھا سارا دن آج اسی پر صرف ہو گیا. تو اس کے بعد بانی چیئرمین کی آنی ہے, تو بانی چیئرمین کی بھی باری تو کل بھی شاید جو ہے نا نیکسٹ چیئرمین پر بھی مشکل ہی آئے, اس سے اگلی ہیئرنگ کی میں بھی آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ ان کی باری آئے گی. لیکن آج جس طریقے سے لوگ یہ سیلیبریٹ کر رہے تھے تو وہ سیلیبریشن اننیسیسری تھی. ایک تو وہ اڈیالہ جیل میں ہے, آج بھی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں, اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں اور الیکشن لڑنے سے نااہل ہیں. تو یہ جو تین خوبیاں ان کے اندر آج بھی موجود ہیں, تو یہ ان کی ہوتے ہوئے کس بات کی سیلیبریشن کر رہے تھے, مجھے سمجھ سے بالا تر ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے جی کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی ایک تصویر لیک ہوئی. اچھا, میں تو بڑا خوش ہوں وہ تصویر لیک ہوئی ہے. وہ ان کے چہرے کے اوپر پریشانی جو ہے وہ بڑی ویزیبل ہے. اس کے باوجود اس کو کہہ دیا ہے جی کہ وہ بڑا پرسکون ہے, وہ بڑا یہ ہے. باتیں پر آپ بل دیکھیں, چہرے کی ان کی آنکھوں کے حالات دیکھیں, ہی از ویری مچ لائک اٹ لکس لائک ہی از بروک. وہ مطلب وہ شرازہ پہ کھڑا ہوا ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے یہ سیلیبریٹ کر رہی ہے, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اصل میں بہت سے ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے پہلے بھی عمران خان کو مروایا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے, کپتان کپتان یہ کپتان وہ, مطلب اس طرح کر کے جو ہے نا وہ اس کو وہ جو ہے نا تباہی مچوا دی. اب دوبارہ وہی چیز جو ہے نا اپنی روش انہوں نے تبدیل نہیں کی, یہ مروا کے رہیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کو جو ہے نا اور کچھ اور کی جو ہے وہ ان کے چہرے پر صاف واضح آ رہا ہے, ان کے چہرے پر مایوسی جو ہے نا وہ مطلب جھلک رہی ہے. اور میں تو اس لیے گیا تھا چوہدری صاحب, آپ کو یہ بتاؤں کہ میری بھی ایکسائٹمنٹ تھی. میں اس لیے گیا, میں نے کہا پہلے انہوں نے جاپان اور جرمنی کی سرحد میں لا دی تھی, تو میں اس مرتبہ دیکھوں کہ اس مرتبہ خود اپنا کیس کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس قسم کی جو دوبارہ کوئی خوبصورت گفتگو سننے کو مل سکتی ہے, کہ قانون کا جو سر پیر جو ہے نا وہ کوئی چھوڑتے ہیں ان کا, یا کوئی کیا گفتگو کرتے ہیں. آج محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے گا. ماضی میں بھی ایسے جج جو ہے ریمارکس دیتے رہے ہیں. وزیر اعظم کو پتا ہونا چاہیے کہ اڈیالہ میں جگہ خالی ہے. یہ مناسب ہے سر, عوام کے نمائندے ہیں, کروڑوں ووٹ لے کر آئے ہیں, اور آپ اس قسم کے ریمارکس دیں. ججز ایسے ریمارکس دے سکتے ہیں سر؟ دیکھیں جی, پہلے تو جو ایجنسی سے متعلق اب کیسز جو ہیں ان 6 ججز کو سننے ہی نہیں چاہیے جنہوں نے خط لکھا ہے. ان کی گریوینس ہے نا, یہ کہتے ہیں مداخلت کر رہی ہیں ایجنسیاں, پھر آپ ان کے مقدمات کیوں سن رہے ہیں؟ کیا آپ کو اخلاقی طور پر سننا چاہیے ان مقدمات کو؟ اور اگر سن بھی رہے ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہیں نا. وہ جس شخص کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو برآمد کیا جائے, اس کو پروڈیوس کیا جائے, آپ کے پاس کیا ایشورنس ہے کہ وہ بندہ ایجنسیوں کے پاس ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ آپ اس کو ریکوری کے لیے جو ہے وہ اپنی کاوشیں تیز کریں, آپ ڈائریکشن دیں, آپ پروگرس رپورٹ مانگیں, آپ اپنی مرضی کی کوئی تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دیں کسی اپنے مرضی کے جس پر آپ کو اعتماد ہو اس آفیسر کی سربراہی میں. آپ یہ کر سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ تو آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. اور اس سے زیادہ جو آپ بات کریں گے پھر آپ اپنے مینڈیٹ سے, اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کریں گے. پھر آپ نے ریمارکس دینا کہ جی سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو. اچھا, کل اگر وہ پیش نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ سوال ہے. میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر میرا اعظم کو گھر مشورہ جانا یہ ہے پڑے کہ گا. ان لوگوں کو پیش ہی نہیں ہونا چاہیے. بھئی آپ نے خود ہی فرض کر دیا, ابھی آپ نے پہلے کہہ دیا جی کہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد جو ہے وہ ان کی ابڈکشن کے اوپر ہے, جو ہے وہ شاید ملوث ہے. بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ اس کنکلوژن کے اوپر پہنچ چکی ہیں؟ آپ خود تحقیقات کی ہیں, آپ نے اگر تحقیقات کی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, بتائیں کہ کیا تحقیقات ہیں, کچھ شواہد لے کر آئے نا. بس خالی ریمارکس کی حد تک وہ معاملہ لے جاتے ہیں اور پھر اس طریقے سے معاملات شروع کر دیتے ہیں. ہر انسان کی عزت نفس ہے, ہر انسان کی عزت ہے. اگر آپ کی عزت ہے تو ہر شخص کی عزت ہے. تو آپ کو دوسروں کی عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے. کسی کی عزت کو اچھالنا مناسب نہیں ہے. وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشن کے اندر کام کرنے والا آدمی ہے. اس شخص کی پتہ نہیں وہ ملک کے لیے کیا کیا خدمات ہیں, آپ کو کیا علم؟ آپ نے ان کا ریکارڈ دیکھا ہوا ہے؟ اور اگر دیکھا ہوا ہے اور اس کے باوجود آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر تو تعجب ہے. پارٹی بن رہی نا جو عام کہا جا رہا ہے. سر آپ نے کہا کہ ایک جج جو ہے وہ جا رہا ہے استعفیٰ دے دے گا, وہ کون سا جج ہے سر؟ کوئی بڑا نہ ہے؟ نہیں, ہائی کورٹ کے 6 ججز میں سے ایک ہے. وہ خط لکھنے استعفیٰ والے دینا تو جن چاہ سے رہے ایک ہے. تھے 1 سال سے. یہ کوئی ان حالات کی وجہ سے نہیں ہے,
وہ اچھا ذاتی نجی وجوہات کی بنا کے اوپر وہ معزز جج صاحب استعفیٰ دینے سے متعلق سوچ رہے تھے، اپنے دوستوں کو بتا چکے ہوئے ہیں، یہ بات بڑی کامن نالج ہے، میں نے کوئی بہت سٹوری بڑی بریک نہیں کی، میں تو اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر وہ معزز جج صاحب جن کی ذاتی وجہ ہے وہ اپنا کام جاری نہیں رکھنا چاہتے، اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں، مستعفی ہوتے ہیں، تو اس کو بھی بیرونی مداخلت کے زمرے میں ڈال کر، اس کے پڑھنے میں ڈال کر، تو یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ مداخلت کی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے، حالانکہ وہ ان کی پرسنل وجوہات کی بنا پر جا رہے ہیں، اور وہ جج صاحب کے اوپر بھی انہوں نے آج تک کوئی ایک بھی ہائی پروفائل کیس نہیں سنا، ایک بھی کوئی ہائی پروفائل کیس نہیں سنا، اور نہ ہی اس وقت تک کوئی ہائی پروفائل کیس پینڈنگ بیفور ہم ہے ان ہز کورٹ۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، مطلب یہاں پر تو میں خالی یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ معزز ججز جو ہیں یہ جوڈیشل پالیٹکس کرتے ہیں، یہ ان کے اپنے گینز، اپنے جو بینیفٹس ہیں، اپنے کوئی جو ہے نا وہ چیزیں اس میں مفادات ہیں، تو اس کے اوپر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون بندہ چیف جسٹس بنے، کون چیف جسٹس نہ رہے۔ اصل میں تو یہ بظاہر ساری مجھے سازش دکھائی دے رہی ہے، جس تمام کے تمام اکٹھے 6 جج اکٹھے ہوئے ہیں معزز چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، یہ تو بڑی اوبیس سی بات ہے۔ اب یہ چیز ہمیں بھی نظر آتی ہے، جب آپ نے ایک آرڈر جو ہے وہ لکھا، جب انہوں نے اس کو سائن کیا ہی نہیں تو آپ نے اس کو اپلوڈ کر دیا، یار اس طرح کب ہوا ہے؟ اور پھر وہ جہری بات ہے جب ججمنٹ لیک ہوگی تو ججمنٹ لیک ہونے کے بعد ان معزز جج صاحب نے بینچ توڑ دیا اور نیا بینچ بنا دیا۔ وہ جو بینچ بنایا ہے ٹیریان جے ڈیوائڈ والا کیس میں، وہ آج تک دوبارہ اس نے ہیئرنگ نہیں کی، 1 سال ہونے کو ہے۔ تو اب آپ کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اب تو عامر فاروق صاحب اس بینچ پہ نہیں ہے، کرو سماعت، کیوں نہیں کر رہی اس کی سماعت؟ تو صحیح یہاں پر ایک شخص کی پیار میں سہولت کاری کے لیے بہت سے جو ہے وہ تڑپے جا رہے ہیں یہ لوگ، تو اتنا تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر ہے، وہ کوئی بچہ نہیں ہے، 70 سال پلس اس کی عمر ہے، اور جرم کیے ہیں تو سزا کاٹ رہا ہے۔ اب سزا اس کو کس نے کہا تھا کہ جرم کرو؟ جرم کیے ہیں، سزا کاٹ رہا ہے، اب اس کو باہر نکال کر کیا ملے گا آپ کو؟ کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں؟ پڑا رہنے دیں اس کو، وہاں پر سزا کاٹنے دیں اس کی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا حسن صاحب، موجودہ حالات میں کیا ایسا تاثر نہیں مل رہا کہ دو بڑی طاقتیں، دو بڑے ادارے بالکل آمنے سامنے کھڑے ہیں؟ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو ہونے دیں کھڑا ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ اگر جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر کو بندہ شور بجاتا ہے یا آواز اپنی ریز کرتا ہے تو غلط کون کر رہا ہے؟ جی آپ بتائیں نا مجھے، کس طریقے سے درجنوں کے حساب سے ضمانتیں دی جا رہی ہیں، کس طریقے سے درجنوں کے حساب سے ان کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی جاتی ہے، تو یہ کوئی ٹھیک طریقہ تو نہیں ہے نا یار۔ آپ جو ہے وہ ہائی پروفائل کیس سنتی ہیں، کیا اس ملک میں ایک شخص ہے جس کے مقدمات آپ نے سننے ہیں؟ کیا ہائی کورٹ جو اسلام آباد کی ہے وہ صرف ایک ہی شخص کے لیے، لاہور ہائی کورٹ کیا صرف ایک شخص کے لیے ہے؟ کیا سپریم کورٹ ایک ہی شخص کے لیے ہے؟ باقی پاکستان میں کوئی لوگ نہیں ہیں؟ باقی لوگوں کے مسائل یا کورٹ مقدمات نہیں ہیں؟ کیا پنڈنسی آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا ایک ہی شخص کو ملاقات کے لیے آپ نے روز جو ہے اپنے کیسز سے جو آپ نے ان کی سماعت کرنی ہے؟ کیا ایک ہی شخص کو آپ نے جو ہے وہ ڈمبل دینے ہیں، اس کو آپ نے جو ہے وہ ٹریڈمل دینی ہے، اس کو آپ کھانے میں جو ہے بھنا ہوا دیسی مرغا اور دیسی جو ہے وہ چکن جو دیسی گھی میں بھنا ہوا وہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، مٹن دینا ہے؟ کیا آپ کے صحیح، صرف یہی کام کیا آپ کے رہ گئے ہیں؟ آپ کے اور کام کوئی نہیں ہے؟ آپ کے کوئی فرائض ہیں؟ تنخواہ تو لیتے ہیں نا ٹیکس پیئر کے، کام کریں نا اپنا، باقی لوگوں کے مقدمات بھی سنیں، جو سہولت اس کو دے رہی ہیں باقی لوگوں کو بھی پھر وہ آپ کریں، مہیا کریں۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، یہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ہی ہے، میرا صرف سوال تھا، یہ آپ جو جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی فیصل واڈا والی لائن پہ نہ آ جائیے گا پلیز، ہاتھ ہولہ رکھیں ذرا، پسند نہیں آتے اس قسم نہیں، کے جو ہاتھ ہونے سوال کی ہیں۔ بات نہیں ہے، ہاتھ ہونے کی بات نہیں ہے، دیکھیں اچھا بلا لیں یار، میں کہہ رہا ہوں بلا لیں، بلائیں۔ دیکھیں اب انسان سچ بولنا بھی چھوڑ دے، آپ سیدھی بات کرنا بھی جرم ہے کیا اس ملک میں؟ کیا آپ جو ہے وہ انصاف اور قانون کے مطابق ان کو کام کرنے کا کہیں گے تو کیا یہ توہین عدالت ہے؟ آپ نے حلف اٹھایا ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے، آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ آپ نے ایک شخص کو ہر طریقے سے سہولت کاری فراہم کرنی ہے۔ مجھے بتائیں پاکستان کی کسی ایک جیل میں کوئی ایک قیدی بتا دے جس کو ٹریڈ مل ملی ہوئی ہو، کوئی ایک قیدی بتا دے جس کو ڈمبل ملے ہوئے ہو، کوئی ایک بتا دے جس کے لیے نیا واش روم بنا ہوا ہو، کوئی ایک قیدی بتا دے جس کو اس کے بچوں کو اوورسیز بات کرنے کی اجازت دی ہوئی ہو، ایک 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 قیدی بتا دے پورے ملک کے اندر مجھے، تو پھر اگر میں سوال عمران، اٹھاؤں گا تو کیا توہین عدالت ہے؟ تو میں تو اٹھاؤں گا بھائی، یہ سوال میں نے اٹھانے ہیں۔ I don't really care, honestly God, I don't really care کہ آپ کیا کہتے ہیں،
بات یہ ہے کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ان باتوں پر خاموش رہوں. میں تو چاہتا بالکل ہوں ٹھیک کہ ہے. ججز کی عزت ہو. ججز کے پاس کیا ہوتا ہے جی, میں آپ کو بتاؤں, میری بات سنیں. ججز جی کے پاس کوئی بندوق نہیں ہوتی, ججز کے پاس کوئی توپ نہیں ہوتی, ججز کے پاس ہوتی ہے مورل اتھارٹی. ججز کا کام یہ ہے کہ ہر بندہ ان کی دل سے عزت کرے اور جو وہ فیصلہ کرے اس کے اوپر عمل درآمد ہو. حکومت بھی کرے اور حکومت نہ کرے تو میرے جیسا شہری ان کے لیے آواز کے لیے کھڑا ہو اور حکومت کو جو ہے وہ کہے کہ آپ غلط کر رہے ہو. میں ججز کے ساتھ ہوں, میں جوڈیشری کے ساتھ ہوں. ججز کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ ایک شخص کو سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے آپ اپنی مورل اتھارٹی کھو رہے ہیں. مجھے تو ڈر اس وقت کا ہے کہ یہ فیصلے کریں اور ان کے فیصلے پر کوئی عمل درآمد نہ ہو. یہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کریں, ان کے سامنے کوئی پیش نہ ہو. یہ اس طرح کے فیصلے کر دیں اور ان کے فیصلے ہوا میں تیرتے رہ جائیں, عمل درآمد ہی نہ ہو, سزائیں نہیں, سزاؤں پر امپلیمنٹ نہ ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ڈونٹ ہاں, ڈونٹ ڈونٹ یہ بڑا ٹیک اہم پوائنٹ ہے کہ یہ فیصلے سسٹم دیں کو اور ان اس کے لیول اوپر پر عمل نہ لے درآمد کر نہ ہو. آئیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن کے بارے میں آپ اشارہ کر رہے ہیں. چلے, اچھا, یہ بابر ستار صاحب نے ان کیمرہ کی سماعت کی درخواست کو بھی دباؤ قرار دیا گیا, اس سے کیا تاثر ملتا ہے سر؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بڑی کھل کر آ کر وضاحت کر دی ہے. جی انہوں نے کہا جی کہ یہ جس طرح کا رنگ دیا, انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ بڑے کسی سینئر افسر کی طرف سے ان کو جو ہے وہ پیغام دیا گیا. انہوں نے کہا جی سینئر افسر تو کوئی تھا ہی نہیں, وہ تو پیغام میں نے دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر معزز جسٹس بابر ستار صاحب نے درست حقائق بیان نہیں کیے تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کو میٹر کا, بیکاز اٹس اے میٹر آف فردر انکوائری. ایک موقف اٹارنی جنرل فار پاکستان کا ہے اور ایک موقف معزز جسٹس بابر ستار صاحب کا ہے. اب دونوں کا ایک ایک موقف ہے, دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہے, تو اس کے لیے اٹس اے میٹر آف فردر انکوائری. اور ججز کی سے متعلق انکوائری کا ایک ہی یونیک فورم ہے جس کو کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل. تو میٹر کا نوٹس دے دے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. کون سچ بول رہا ہے سامنے آنا چاہیے. اگر بابر ستار صاحب سچ بول رہے ہیں تو اٹارنی جنرل صاحب کو گھر جانا چاہیے, اور اگر اٹارنی جنرل صاحب سچ بول رہے ہیں تو بابر ستار صاحب کو گھر جانا چاہیے. میں تو یہ میرا جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں کون سی غلط بات میں نے کی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت مل گئی ہے, کیا آپ کی رائے ہے اس فیصلے پر؟ کیس ملنی تھی کمزور کو تھا؟ ضمانت, ٹرائل کنکلوڈ ہونے والا تھا, یہ ضمانت تو ہونی تھی. اس میں میرٹس کو ٹچ نہیں کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق, کتنی گھٹیا زبان ان کے بارے میں انہوں نے استعمال کی ہے. کتنے جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ گھٹیا قسم کے مغالطات یہ بکتے رہے ہیں ان سے متعلق. اور وہ اتنا آنریبل آدمی ہے, وہ اس کے باوجود جہاں پر ان کی ضمانت بنتی ہوتی ہے, ریلیف بنتا ہوتا ہے بانی چیئرمین کو, وہ ریلیف دے ہی جا رہا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں, جس طریقے سے انہوں نے ریلیف دیا تو وہ چیز ایسی تھی کہ ٹرائل کنکلوڈ ہونے والا ہے, اور نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی آپ ڈائریکشن دے دیں اینڈ میں. تو انہوں نے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا, انہوں نے ضمانت دے دی. اور اس کے باوجود بتاؤں, انہوں نے جو سپریم کورٹ کا بیری ڈاؤن کیس ہے اس سے وہ اثر انداز نہیں ہوئے, اور انہوں نے میرٹ کے اوپر کے بغیر جو ایشو بن چکا تھا ٹرائل کنکلوڈ ہونے والا ہے اس کے اوپر انہوں نے ان کی ضمانت دے دی. تو ریلیف اور کتنا ان کو ملے. اور آج بھی جب ان کے خلاف کو فیصلہ کر دیں گے تو وہ جناب پورا ہو جائے گا. چیف جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں, اور میرے خیال سے وہ آنریبل آدمی, وہ ایک اچھے آدمی, ایک ٹیکسٹ بک جج ہیں, اور وہ بڑا اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیسز کو چل رہے ہیں. اور جتنا پریشر ان کے اوپر یہ بلڈ کرتے ہیں, جتنی ان سے متعلق گھٹیا گفتگو یہ لوگ کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ ان کو ریلیف دیتے ہیں, تو ان کی جو ہے وہ مقدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. قدر کی نگاہ سے. اچھا سر, کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پر پنڈی سازش کیس کی طرح کچھ شواہد ملے ہیں, ایسی کیا کوئی باتیں چل رہی ہیں اسلام جی سر, آباد میں؟ میرے علم میں نہیں ہے یہ بات, میرے علم میں نہیں ہے بات. اچھا, آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے, میرے علم چلیں میں نہیں ٹھیک ہے. ہے. گنڈا پور کا رویہ سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل تک اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی گئی تو واپڈا کے دفاتر پر قبضہ کر لوں گا. وہ ہر روز کسی نہ کسی کو دھمکی دے رہے ہیں. انہوں نے سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا گورنر کا. تو وہ چاہتے کیا ہیں, کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ حالات خراب کرنا مقصد ہے کیا ہے, کیا اینڈ آف ڈے پہ؟ یہ بیسیکلی چوائس ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کی, یہ عمران خان صاحب کی چوائس ہیں. اب جس طریقے کی چوائس جو ہے, جتنے اعلیٰ پائے کے لوگ جو ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں, جن کو وہ زیادہ, پہلے عثمان بزدار صاحب تھے, پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ محمود خان صاحب تھے, اور اب علی امین گنڈا پور ہیں.
یعنی وہ ڈھونڈو گے ملکوں نہیں ملے گے نایاب ہے، یہ مطلب یہ وہ حساب ہے ان کا کہ یہ نایاب ہیرے ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں. مطلب ایک سے ایک بندہ جو ایسا ہے جس پر مطلب دیکھ کے کہا کہ سبحان اللہ. ایک واحد سی ایم تھا جو کام کا انہوں نے لگایا تھا، وہ پرویز خٹک صاحب تھے. پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کوئی سنجیدہ آدمی تھے، وہ معاملات کو گورننس کو جانتے تھے. ان کو تو گورننس ہی نہیں آتی، چاہے بزدار ہو جائے چاہے علی مین گنڈا پور ہو جائے. اور جب معذرت کے ساتھ کہ یہ جو خیبر پختونخوا صوبہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، انہوں نے مینڈیٹ دیا ان کو، یہ مینڈیٹ ملا ان کو بالکل، لیکن کیا یہ تحفہ دیا آپ نے خیبر پختونخوا کو؟ تیمور جھگڑا جیسے بندے کو جو ہے انہوں نے خود ہروایا الیکشن وہاں پر اس طریقے سے مینیج کر کے بس سم ہاؤ. لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے، یعنی آپ ایسے دیکھ لیں کہ کافی سنجیدہ لوگ بھی ابھی بھی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. ابھی بھی کوئی وقت نہیں گزرا، کوئی بہتر بندہ جو ہے اس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے اگر کرنا چاہیں. لیکن میرے خیال سے یہ تو ریونج لینا چاہتے ہیں، اگر میں نہیں تو پھر یہ آپ کے لیے چوائس ملے گی آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال سر یہ فرمائیے گا، مولانا فضل مان صاحب نے کہا جی اسمبلیاں توڑیں اور نئے انتخابات کرائیں، تو یہ مطالبہ جائز سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سیاسی مطالبہ ہے، اب انہوں نے آہستہ آہستہ پیس کو جو ہے نا وہ بڑھانا ہے، وہ تحریک چلانی ہے. سیاست میں زندہ رہنے کے لیے انسان کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اس قسم چیزیں. اور مولانا فضل الرحمان جیسا سمجھدار پولیٹیشین آپ کو پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ملے گا. مولانا صاحب کو میں پرسنلی پسند کرتا ہوں، ان کی سیاست کا، ان کی گفتگو میں بڑا قائل ہوں ان کی بات کا. مولانا صاحب نے ایک تیر سے کئی شکار کرتے ہیں. مولانا صاحب کی باتوں کو آپ لائٹ نہ لیا کریں. اب مولانا صاحب نے دیکھیں کہ عددی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اسمبلی کے اندر جو نمبرنگ ہے اس میں مولانا صاحب کے جو سٹیکس ہیں وہ بہت کم ہیں. جو لوگ اس وقت سسٹم کے اندر آ چکے ہیں، اسمبلی کے اندر آ چکے ہیں، بڑی تعداد میں آ چکے ہیں، وہ تو ایس آئی سی کے لوگ ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ہمہ جافتہ آزاد اراکین ہیں. اب کیا پی ٹی آئی اپنی خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑے گی؟ کبھی نہیں توڑے گی. دوبارہ انتخابات اگر کرائیں گے تو وہ حکومت تو نہیں چھوڑنے کو تیار پی ٹی آئی، کسی صورت بھی میں آپ کو بتا دوں. یا وہ اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے یا سینٹ سے جو پریویس ایکسپیرینس کے بعد کیا وہ دوبارہ یا پنجاب اسمبلی سے وہ باہر نکلیں گے استعفے دے کے؟ کبھی بھی نہیں آنا. تو وہ اس طریقے سے نئے انتخابات تو پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتے. دوسرا ملک بھی شاید اس کا متمل نہیں ہو سکتا. اور یہ تو پھر یہ ان کی خواہشات ہیں. کیا پھر دیگر جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز یا جتنے بھی ہیں، کیا وہ آپ کے مطالبات کو سنجیدہ لیں گے؟ تو یہ بیسیکلی ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کو انہوں نے آؤٹ پوزیشن میں ڈال دیا، دوسرا پی ٹی آئی ان کے پاس چل کر آئی، تیسرا اگر وہ کوئی احتجاجی تحریک حکومت مخالف اگر سٹارٹ کرتی ہیں تو لیڈ مولانا صاحب کریں گے اور وہ ان کے پیچھے آئیں گے. تو یعنی مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ہر اعتبار سے ان کے لیے تو ون ون ہے. تو نقصان کس کا ہونا ہے؟ نقصان تو پی ٹی آئی کا ہونا ہے. اور میں بتاؤں کہ مولانا صاحب کی ناخنوں میں بھی نہیں ہے پوری پی ٹی آئی. پوری پی ٹی آئی کے دماغ ملے بھی تو مولانا صاحب کے اشر شیر بھی نہیں ہے. میں اسی لیے مولانا صاحب کا فین بھی ہوں. اور مولانا صاحب کی پالیٹکس جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کو، میرے جیسے بندے کو بھی جو ہے نا وہ وقت لگتا ہے. اور شروع میں تو سمجھ نہیں آتی تھی، اب آ کے کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا اس کے 5% تک 10% تک ہم پہنچ گئے. تو یہ ہے مولانا فضل الرحمان آپ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے لیڈر بن جائیں گے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے چلنا پڑا تو یہ بات عمران خان کو ماننی پڑے گی، اور ظاہر ہے اسمبلیوں سے بھی استعفے دینے پڑیں گے. بالکل آپ کی بات میں وزن ہے. اصل میں بہت شکریہ آپ کا.